السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہماری 15 ہے. 15 ابن جریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے استعاذہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے منافقین اور مشرکوں سے مذاق اور مکر و فریب کا ایک معاملہ مراد ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے آیت 15 کا ترجمہ پڑھا، اللہ یستہزئ، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے یا کرے گا. وَيُمُدُّهُمْ بِهِمْ ساتھ ان کے وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو بڑھا دے گا ان کی طغیانی میں، یامہون وہ بہکے رہیں گے. تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ استعاذہ کے مقابلے میں ان سے استعاذہ کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا. اپنے جس فعل کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے، اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی جدا جدا ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ میں بھی ایسے لوگوں کو مذاق ان کے ساتھ کروں گا. تو اس کا ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اس کو نہیں اٹھاتا. اس لیے بعض لوگ کسی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ کسی کی شکل صورت کا، کسی لنگڑے پن کا، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے. ہر معاملے میں مذاق اڑانا منع ہے. مزاحیہ باتیں جس سے چلے آپ بھی ہنس لیں، کوئی ہنس لے، لیکن ایسا مذاق جس میں کسی کی انسلٹ ہو اور وہ شرمندگی محسوس کر رہا اور آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک دفعہ ایک جگہ گئے تھے تو یہ پھسل گئی تھی اور یہ بڑی زور سے گرا تھا یا گری تھی اور ہمارا ہنس کے برا حال ہو گیا تھا. پھر مہینہ گزرتا ہے، پھر آپ کسی محفل میں بیٹھتی ہیں، پھر کہتی ہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم فلاں مقام پہ گئے تھے، یہ ایک دم پھسل گئی تھی، اتنی زور سے گری تھی، ہمارا ہنس کے پیٹ میں بل پڑ گئے. اب وہ چپ ہے، شرمندگی محسوس کر رہی ہے یا کر رہا ہے. تو ایسی چیزیں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. انسان گر بھی جاتا ہے، بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر لڑک بھی جاتا ہے، پھسل بھی جاتا ہے. کسی انسان کے ساتھ ہوئے ہوئے واقعات کا مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے اور اس کی اس بات کو دہرا کے ہنس کے لوٹ پوٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں، اس پہ انسان ہنس پڑتا ہے. ضرور ہنسیں، کہا جاتا ہے نا جس دن آپ ہنستے نہیں وہ دن آپ کا ضائع چلا جاتا ہے. آپ ضرور ہنسیں، اسمائلی فیس رہیں، لیکن دوسروں کا مذاق مت اڑائیں. اور جس چیز کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مبتلا کیے بغیر وہاں سے نہیں دنیا سے لے کے جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو کسی کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے کہ جو کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے میں اس کو اس جگہ سے اس کے پردہ ہٹاتا ہوں، میں اس جگہ سے اس کو بدنام کرتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو سارے معاملات درست جا رہے ہیں تو کسی وقت بھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے. سب سے بڑی اس کی ناراضگی کا سبب اسی میں بتا دیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس کے بارے میں سعدی نے، عباس نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام نے یہی کہا. وَيَمُدُّ کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھاتا جاتا ہے. مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں. یہ بھی ان کی سزاؤں میں سے، اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے. سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں نماز پڑھ پاتا. ہر بندہ اتنی شوق سے نماز پڑھتا ہے. تو اس کے پیچھے یہی سارے عوامل ہوتے ہیں. کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ مومنین میں بھی پڑھیں گے کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے تو ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی کیا ہے، ہم ان کو پھر اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ ان سے نیکی کی اور ہدایت کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں. تو بہت سے اس کے بارے میں آپ کو مفہوم ملیں گے. ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ ہم انہیں مہلت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو احساس دلائے کہ کبھی کسی کی شکل صورت یا اس کی غریبی یا اس کے حالات کے کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے.
تو فی طغیانہم یعمہون کے معنی یہی ہے کہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لی ہے اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا۔ اب یہ حیران اور پریشان اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشد اور بھلائی کو دیکھ ہی سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جہاں کہیں کسی کا بے انجانے میں لا علمی میں مذاق اڑا دیا ہو تو ہم تو اس سے تہ دل سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس بندے سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اس کا جو دل ٹوٹا ہے، اس کا دل جو آپ کی وجہ سے دکھی ہوا ہے، یہ چیز عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور آئندہ احتیاط کریں، اور کوئی ایسا مذاق، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کل تو فیس بک اٹھا لیں، واٹس ایپ اٹھا لیں، تو کس کا مذاق ہے؟ مسجدوں کا، مدرسوں کا، داڑیوں کا، برقعے کا، میاں بیوی کا اتنا مقدس رشتہ، اتنا خوبصورت رشتہ کہ یہی نامحرم ہوتا ہے، اور محرم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس پہ مودت اور محبت ڈالتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے۔ حدیث ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ نسل انسانی کی بقا کا رشتہ ہے، ان کی بڑا احترام ہے۔ لیکن ہم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو کہ ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، لیکن ہم میاں بیوی کے مقدس رشتے کا ہر وقت مذاق اڑاتے ہیں۔ اور شوہروں کو اور بیویوں کو بھی دیکھیں، اور کوئی کام نہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں مذاق ہی اڑائیں گے، ہنسیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں بیوی انسلٹ فیل کر لے کہ اس کی بھری محفل میں انسلٹ ہوئی، اور وہ پھر گھر میں آ کے جھگڑا مچ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بیویاں ایسے جملے کس دیتی ہیں کہ مردوں کو انسلٹ فیل ہوتی ہے، اور گھر آ کے پھر وہ جھگڑا مچ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس کا بچوں کو ہوتا ہے، جب میاں بیوی ہر وقت ایک دوسرے کو طنز کریں، ٹھیک ہے، اس قسم کا مذاق کریں جس میں ان کی انسلٹ فیل ہوتی ہے، ان کی شخصیت پہ اٹیک ہوتا ہو، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اس سے بچے بھی بہت ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ ہنسیں، بہت ہنسنے کی چیزیں ہیں، بہت ہنسنے کے کام ہیں، لیکن مذاق نہ اڑائیں، مزاح ایسی باتیں مت کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹے اور جس سے اللہ کی ناراضگی ہم مول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔